نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ موجودہ دور کے اندر مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروبار کے پریشانیاں ہیں، اور چاروں طرف سے کوئی خوشی کی خبر سننے کو نہیں مل رہی، اور حالات ایسے ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کسی نہ کسی وجہ سے مالی پریشانی بندے کو رہتی ہے۔ تو علماء کرام اور بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں ایک ایسا بہترین وظیفہ بتایا ہے سورہ قریش کا۔ سورہ قریش ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ کے لوگوں قریش کو مخاطب کر کے دو چیزوں کے بارے میں بتلایا، ان کو یاد دہانی کرائی کہ تمہیں بھوک کے حالت میں ہم نے رزق عطا فرمایا، اور دوسری جو بڑی نعمت امن عطا فرمایا، بس تمہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کعبے کے رب کی عبادت کرو۔ تو یہ سورج جو بھی پڑھے گا دنیا کی جو بھی مشکلاتیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی، اور اس کو امن امان نصیب ہوگا۔ بارہا حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اکثر پریشانی کی حالت میں آئے ہوئے لوگوں کو سورہ قریش کا وظیفہ بتاتے تھے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے ماہر تھے، مفسر قرآن تھے، شیخ القرآن تھے، وہ بھی اکثر اس کا وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی یہ وظیفہ سنا سورہ قریش کا، اور مکہ مکرمہ کے اندر مولانا مکی اجازی صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، آج کل بیمار ہیں، وہ بھی مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو قرآن کریم کے کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ سورت کا بھی وظیفہ بتاتے ہیں۔ اس کا تو بہترین وظیفہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ زندگی کا یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کہ چند دن پڑھ لے اس کے بعد چھوڑ دے، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں گے ہر نماز کے بعد، 5 نمازیں ہیں، تو اس کے فوائد و برکات انوارات بہت زیادہ ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رزق کی وجہ سے اس کو تنگی ہو، کاروبار میں مسائل ہوں، روزگار کے مسائل ہوں، رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی ہو، اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرض میں ڈوب گیا ہے، کاروباری قرضہ ہے، ویسے ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، کسی وجہ سے پھنس گئے قرضے میں، تو اس صورت کے معمول بنانے سے اس سے انشاءاللہ جلد از جلد قرض سے اس کو خلاصی مل جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، یا آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل گیا، آپ چاہتے صلح ہو جائے، تو اس صورت کو پڑھے اور ذہن میں اس کا تصور لائے جس سے جھگڑا ہو گیا، یا دو گروپوں کا تصادم ہو گیا، اس میں صلح کروانا چاہتے ہیں آپ، تو اس صورت کو پڑھ کے ان کے اوپر تصور کر کے پھونکے تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے ان کے درمیان میں صلح ہو جائے گی، یا آپ کے ساتھ صلح ہو جائے گی، یا جو دو گروپ آپ کے علاوہ ہیں ان کے ساتھ صلح ہو جائے گی۔ اسی طرح بزرگان دین کا یہ تجربہ رہا ہے کہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں، بعض بچے ضدی ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سورہ قریش کو پڑھ کر ان پر دم کر کے پھونکتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی ضد بھی ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ آپس میں بھی لڑنا جھگڑنا ختم کر دیں گے۔
اسی طرح فرمایا علماء کرام نے کہ کوئی بھی لا علاج مرض ہے، اس دور کے اندر ہر ایک دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی لا علاج مریض پڑا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو کیا یہ لا علاج مرض آج کل کا یہ بن گیا۔ فرمایا کہ جو شخص ہر کھانے سے پہلے، ہر پینے سے پہلے کوئی بھی کھانے کی چیز کھا رہا ہے، پینے کی چیز کھا رہا ہے یا دوائیاں بھی استعمال کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ کوشش کرے، عادت بنا لیں، سورہ قریش پڑھ کر پھونک دے اس کھانے اور پینے کی چیزوں پر، انشاءاللہ تعالی وہ لا علاج مرض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی تجربہ رہا ہے علماء کرام اور بزرگان دین کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا ہو تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا اگر آپ نے سورہ قریش پڑھ کر کے اس کھانے کو کھایا۔ اسی طرح فرمایا کہ سورہ قریش پڑھ کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، کمی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ سورہ قریش پڑھ کر کھانا کھانے سے وہ کھانے کے بعد آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا، گناہ کرنے کا ارادہ آپ کے دل میں نہیں آئے گا۔ کھانے میں بھی اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کو یا تو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں یا نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کھانے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اس کھانے سے جو طاقت ملے وہ یا اللہ آپ کی عبادت میں لگے اور نیکی کے کاموں میں لگے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی دشمن کا خوف آپ پر زیادہ ہو یا آپ کا دشمن آپ سے طاقتور ہو، فرمایا کہ سورہ قریش جو پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کا خوف، اس کی طاقت آپ کے اوپر ختم فرما دیں گے۔ تو اس سورت کے بے شمار فوائد ہیں اور برکات انوارات ہیں۔ اس سورت کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، تو ہر روز ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، ایک کثرت بھی ہو جائے گی اور سورہ قریش کی کیا ہو جائے گی، اس کی محبت بھی آ جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب سواری نہ مل رہی ہو، سواری ملنے میں مشکلات ہو، سورہ قریش پڑھ لو۔ کہیں پر آپ کسی کام پہ جا رہے ہو، کہیں آپ کو مشکلات، اچانک کوئی مصیبت آن پڑے، سورہ قریش پڑھو تو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکل جاؤ گے۔ راستے کا خوف ہو کہ بھئی میں سفر پہ جا رہا ہوں کہ خیرافیت سے سفر گزر جائے، تو سورہ قریش کا وظیفہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ تو اس صورت کو اپنے زندگی کا معمول بنا لو گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلاتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی بھی قسم کی بھی ہیں، وہ اللہ رب العزت اس صورت کی برکت سے اس کو حل فرما دیں گے۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت ہے، قرآن ہے، اور یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، برکاتیں ہیں، لہٰذا اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ اللہ رب العزت اس صورت کے ذریعے ہمارے تمام مسائل کو کیا کریں گے، حل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔